بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اور آج بہت خصوصی پروگرام ہے۔ پاکستان کی سیاست میں گزشتہ کچھ ماہ سے جو ہیجان برپا ہے اور جس طرح سے پاکستان کے اندر روز سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ایک طرح سے اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس سارے جسے کہنا چاہیے تبدیلی، اور اس تبدیلی کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہیں، اور خاص کر کے ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ واقعی جو ہے وہ سب پہ بھاری ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ان سے ہم کیوں نہ بات چیت کریں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کیوں ہوا جو پچھلے کچھ ماہ کے اندر ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم بیٹا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ نہیں، الحمدللہ آپ میری بیٹی ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ بات شروع ہوتی ہے پچھلے سال تقریباً جنوری فیبروری، اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ ماڈل ٹاؤن جاتے ہیں، ایک ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد عدم اعتماد کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دسمبر سے پہلے کی بات ہے یا دسمبر کی بات۔ تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو سارا سیٹ اپ ہے اس کے پیچھے اصل میں آپ تھے۔ یہ کیوں آپ نے کہا؟ کیونکہ یہ حکومت تو اپنے وزن پہ گر رہی تھی، کیوں آپ نے اس کو دھکا دیا؟ بیٹا وزن پہ گر رہی تھی، پر کچھ فیصلے ایسے تھے جو کہ پرائم منسٹر کرتا ہے، اور ان کی سوچ، چھوٹی سوچ، وہ خاص کرکٹ میں مجھے نہیں پتا، میں کرکٹر نہیں ہوں، اور اس کی سوچ پولیٹیکل نہیں ہے۔ تو اگر یہ غلط فیصلہ کر دیتا تو قوم کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے رہنا مشکل ہو جاتا۔ ہم اس سیاست میں جیت ہار ہوتی رہتی ہے، کہ میں پہلی دفعہ تو نہیں بیٹھوں گا اپوزیشن میں، پہلے بھی بیٹھے ہیں، پہلے بھی جیلیں کاٹی ہیں، دوبارہ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نہ کرے، مگر ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں اپنی دھرتی سے پیار ہے۔ جو یہ کرنا جا رہا تھا، جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے روک لیا، اور اب ایک نیا باب، نئی ہوا، نئی سوچ وہ طول چلے گی، اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ باقی الیکشن تو ہوتی رہتی ہے۔ کیا کرنے جا رہے تھے یہ جو آپ نے کہا کہ یہ کچھ کرنے جا رہا تھا؟ اب دیکھیں نا، کچھ تو آپ سے میں بتا سکتا ہوں، کچھ چیزیں نہ بتانا بھی مولا کی نظر میں گناہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی کو گواہ مت بناؤ۔ اب تم نے کسی کو گواہ بنا دیا، اب وہ تیرا گواہ ہے۔ پہلے تو اللہ کے بیچ میں اور انسان کے بیچ میں ہے، تیسرا آدمی آ گیا، اس نے سن لیا، تو پھر اس کے بیچ میں، میرے بیچ میں، پھر اللہ کے بیچ میں۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں بات کرنا چاہوں گا، تو وہ چیزیں اس میں آتی ہیں، اور کافی دوستوں کو تکلیف ہوگی، کافی دوستوں کے دل ٹوٹیں گے۔ ہم تو دل جیتنے والے لوگ ہیں، ہم توڑ تو سکتے نہیں ہیں۔ لیکن زیادہ صاحب ایسا تو کچھ ہوا کہ آپ وہاں سے آئے ماڈل ٹاؤن میں اچانک، اور پھر یہ سب اس وقت میٹنگ ہوئی۔ کیا آپ کے یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں کو شاید یہ تھا اندازہ کہ یہ آگے آئیں گے، آرمی چیف اپنی مرضی کے یعنی کہ جنرل فیض کو لگائیں گے، وہ پھر ان کو منتخب کرائیں گے، پھر ایک 2030 تک کا پلان تھا؟ باتیں تو بڑی ہیں، باتیں بڑی ہیں، دونوں طرف کنٹروورسیز ہیں، آگے چلنے والی، پیچھے چلنے والی کنٹروورسیز آر آلویز۔ اب آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہی تھی کہ پاپولسٹ ہے، اور اب پاپولسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ برٹن جو مدر آف ورلڈ ڈیموکریسی ہے، کتنے پرائم منسٹر چینج کر چکے ہیں؟ ان میرا خیال ہے 3 سالوں میں انہوں نے کو 5 پرائم منسٹر لگایا، اور اس والے کو الیکٹ نہیں کرایا، اس کو صرف نامنیٹ کرایا۔ تو جمہوریت میں تو جتنی ایشوز آتے ہیں اتنی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ میں آفٹر آل پریزیڈنٹ بیٹھا تھا، کسی نے مجھ سے کہا بھی نہیں تھا، کسی جرنلسٹ نے آرٹیکل بھی نہیں لکھا تھا کہ پاورز دے دیں اور چھوڑ دیں اور 18th امendment ختم کر دیں، بنا دیں۔ یہ سب میری اپنی سوچ تھی نا۔ مطلب کہ اگر اپوزیشن نے بھی میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہوتی تو میں کہتا ان کو بھی میں دیتا اس کا
ड्यू, ये सारी सोच मेरी अपनी थी और पीपल्स पार्टी की सोच थी। 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम पावर्स अपनी देना, पावर्स दे देना, प्रेसिडेंशियल पावर, असेंबली ना तोड़ने के पावर दे देना, ये सारी पीपल्स पार्टी की अपनी फिलॉसफी है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमने बहाल किया। तो उसका नतीजा भी तो निकला, इस्टेब्लिशमेंट परमानेंटली आपसे नाराज़ हो गई। वो अब आज तक जो है 18वीं तरमीम को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि इससे पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ, कमज़ोर हुआ। अल्लाह माफ़ करे, गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट। दिस इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ये पाकिस्तान को जोड़ने की बात है। बलोच हमसे अलग होना चाह रहे हैं, काफ़ी एलिमेंट्स हैं जो हमसे लड़ना चाह रहे हैं, बॉर्डर पे इनसिक्योरिटीज़ हैं, इन सब को मिला के अपने फेडरेटिव यूनिट्स को मिला के और उनको उसको मुल्क को बचाना चाह रहे हैं। इसलिए मेरे लिए तो एक ही मुल्क है। मैं कहीं जा नहीं सकता, कहीं माइग्रेट नहीं कर सकता, और अल्लाह ना करे कि मुझे कहीं जाना पड़े। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लोग तो बाहर जायदादें हैं, लंदन चले जाएंगे, इनके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। बच्चे बाहर जाना चाहते थे तो आए क्यों? बिलावल को किसी ने बिठाया है, वो खुद मेहनत करता है। मैं तो उसको पुश करूं या ना करूं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बेटियां भी रिस्पॉन्सिबल है और वो अपनी माँ को सोचती हैं, उसको देखती हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी साथ गुजारी है। उनको पता है कि कितनी तकलीफ़ें बीबी साहिबा ने झेली है। हालांकि वो भी बीबी साहिबा इमोशनल थी, इससे इतनी तकलीफ होती थी। मैं तो उनको हमेशा कहता था, एक इंटरव्यू है उनका सिमी गरेवाल ऐसे कुछ है उसके साथ, तो वो कह रही है कि ही इज़ वेरी ब्रेव, ही कीप्स टेलिंग मी व्हाई डू आई टेक इट टू हार्ट। तो वही मैं बीबी को कहता था कि सोचो ही नहीं, ये आपके काबिल ही नहीं है लोग, ये आपकी सोच के करीब नहीं है, आप इनको मिटी पाओ, मैं इनका हिसाब कर लूँगा, इनसे मैं मुकाबला करता रहूँगा। वो इमोशनल हो जाती थी। ज़रदा साहब ये बताइएगा कि अभी एक और यानी बहुत सारे, क्योंकि आपको मुफाहमत का बादशाह करते हैं, कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, कहा जाता है कि वहाँ से आप चीज़ निकाल के लाते हैं जो कि किसी के जहन में भी नहीं होती, फार्मूला ऐसा फार्मूला आप लेके आते हैं। तो ये जो बीच में हुआ है, अभी अपॉइंटमेंट थी आर्मी चीफ की, इसमें क्या क्या कुछ देखा है आपने और कैसे ये मरहला सर हुआ है? बेटा, मैं उन साहब को जो अब चीफ बन गए मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो आपको पता है कि पंजाब से मैं सिर्फ जनरल आमिर को जानता था, इसलिए को मेरा वो था MS था, उसको जानता था मैं, और वो 6ठे नंबर पे था। तो मैंने जो भी उनकी इंस्टीट्यूशन का फैसला है, इंस्टीट्यूशन के फैसले पे ये नया आर्मी चीफ आया है। ही वाज द सीनियर मोस्ट, सो ही ऑटोमेटिकली बिकेम। लेकिन आपको तौसीक के लिए अप्रोच किया गया मुख्तलिफ जनरल बाजवा की तौसीक के लिए, एक्सटेंशन के लिए? नहीं, जनरल बाजवा ने मुझे कभी एक्सटेंशन का नहीं कहा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कहा होगा, प्राइम मिनिस्टर बड़ा आदमी है, उसको कहा होगा। मैं तो फकीर लोग हैं, हमें कोई क्या कहेगा। लेकिन जनरल आमिर के लिए आपने कोई लॉबिंग नहीं की फिर? नहीं, जनरल आमिर के लिए मैं चाहता था, why tell lies? I wanted to, but I couldn't. The situation was not such. अगर वो सेकंड नंबर पे होता तो भी मैं कुछ करता। He was too down back. लेकिन ज़रदा साहब इस दौरान इतना कुछ हुआ है, कुछ बताएंगे क्या क्या कुछ हुआ है? कुछ रोज होता है इस मुल्क में। तुम जिस लम्हा में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। वाह। तुम अपनी करनी कर गुनो, जो होगा देखा जाएगा। वाह वाह वाह। तो आपने वो देख लिया, आपने ताकत दी प्राइम मिनिस्टर को, जो हमें बताया गया। आप कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं, आपने जो फैसला करना है आप कॉन्स्टिट्यूशनल करें और हम आपके साथ जो है। बिल्कुल। मैंने आई वाज द फर्स्ट स्पीकर, आई वाज सिटिंग ऑन द राइट, एंड मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द डे, एजेंडा इज फॉर यू टू यूज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट
وی آر یور الائز، ہم آپ کے الائز ہیں سارے. ہم آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کریں. اور اس کی بھی شریف آدمی کی ایک اچھی بات ہے، اس نے ہمیں بلا کے پوچھا تو صحیح، وہ خود لگا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے. چھوڑ نہیں سکتے آپ؟ نہیں، ایسا نہیں کیا کرتا. ساتھ چل کے اور نقصان پہنچا کے ایسا نہیں کرتے. اتنی نظریاتی اختلاف کے باوجود، اتنی نظریاتی اختلاف کے باوجود، اس لیے کہ پاکستان کھپے. ایوری تھنگ از irrelevant. پاکستان از ریلیونٹ. تو زرداری صاحب بیچ میں اتنا کچھ ہوا، آپ یہ دیکھیں جو سازشی بیانیہ تھا، سائفر، نیشنل سیکیورٹی کی باتیں، امریکی سازش بیانیہ، ساری امیچور باتیں، ساری امیچور باتیں. ایک پرچہ ہلا کے اور یہ امریکہ میں ہو رہا ہے، وہ تم زندگی بھر کے لیے امریکنز کے بیڈ بکس میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ اور تم تو جاؤ، آ جاؤ، پاکستان کو کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ ہم تو کسی کی بیڈ بکس میں نہیں رہنا چاہتے. ہم تو ساری دنیا کے ملکوں کے ساتھ ایکول آنریبل وے ٹو ڈیل وتھ. میرے زمانے میں کیا نہیں ہوا؟ میمو ہوا، باقی بہت ساری چیزیں ہوئیں اور ہم نے مقابلہ کیا. اللہ نے ہمت دی. تو یہ جو باجوہ ڈاکٹرین تھی، آپ متفق تھے یا میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جو باجوہ کے دور کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بیٹا باجوہ ڈاکٹرین میں کچھ باتیں صحیح بھی تھی، کچھ باتیں غلط بھی تھی. اس نے بیٹھ کے ہم سے کبھی ڈسکس نہیں کیا. وہ پارلیمنٹیرینز کو بلا لیتا تھا، کبھی کس کو. میرے سے پرسنلی بیٹھ کے اس نے کبھی ڈسکس نہیں کیا کہ میری یہ ڈاکٹرین ہے اور یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے، یا وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دیر از اے امپروومنٹ ایرر ان ایوری بڈی. I can talk better, walk better, look better, but then it takes a lot of effort also. تو آپ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی یا وجہ کیا تھی؟ یہ مطلب وہ شیر کی کھال تھی بھائی. شیر کی کھال والا پاوے انڈا دے پاوے بچہ دے. تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ زرداری صاحب نے تسلیم کر لیا کہ وہ شیر ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ. میں نے کھال کہا ہے. اچھا، شیر نہیں کہا. تو اب تو وہ شیر اے پولیٹیکل ہے، وہ کہتے ہیں ہم اے پولیٹیکل. الحمدللہ انسٹیٹیوشن ہیز واکڈ اہیڈ اینڈ ان نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو وہ اچھا کام نہیں ہوا. اب بھی اگر سمجھ آ جائے تو بہت بہتر ہے. لیکن زرداری صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جب جنرل کیانی تھے، جب جنرل مشرف کا دور ختم ہوا، آپ پریزیڈنٹ تھے، تو جنرل کیانی بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور باتیں کرتے تھے. باتیں کرتے تھے. تو ابھی کیا مطلب آپ کو یقین ہے کہ ابھی صرف باتیں نہیں ہوں گی، مطلب عمل درآمد ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوزیشن میں ڈیموکریسی اتنی گرو ہو گئی ہے اور آپ نے سوشل میڈیا نے ایسی پوزیشن بنا لی ہے کہ ہمیں اپنے ہی جیسے کہتے ہیں نا وی آر اسکیئرڈ. پولیٹیشین ڈرتے ہیں جو کہ جواب بھی دے سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، بیانیاں بھی دے سکتے ہیں. ہمیں خوف آتا ہے. اور اس چیز میں آپ لوگ بہت پیچھے ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، یہ بیانیہ تو آپ تسلیم کریں کہ عمران خان صاحب نے ایک پاپولر بیانیہ دیا ہے، وہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ پاپولر لیڈر ہیں اس وقت، اور دور دور تک شاید ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. اگر سارا 2 مہینے لگا کے اور پنڈی میں اسلام آباد میں گولیاں لگوا کے اپنے آپ کو میں 25,000 آدمی اکٹھے کروں تو کیا پاپولر ہے؟ کراچی میں جیتا ایم کیو ایم کے خلاف، میرے خلاف بھی تو کھڑا تھا نا، وہاں ہارا 21,000 ووٹ سے. سو ہر جگہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں پولیٹیکلی. دیر از نو ایشو. پنجاب میں کیسے کریں گے آپ مقابلہ؟ کیوں؟ پنجاب میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس کینڈیڈیٹ عمران خان صاحب کے مقابلے پہ ہیں؟ ہاں ہے. پیپلز پارٹی؟ ہاں پیپلز پارٹی. وہ کون؟
وہ کیسے کیا مطلب؟ ہمارے پاس پارٹی ہے، 40 سال سے وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہاں اب 30 سال سے پاور میں نہیں آئے ہیں پنجاب میں، تو اس کی ویکنیسز ضرور ہیں. وہ ویکنیسز کو ہم دیکھیں گے، نظر ثانی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں سے نکلیں. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ یا بلاول صاحب عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں گے ان کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. میاں والی میں تو وہ نواب کریں گے نا. یہ اگر کہیں اور کر رہا ہوگا، کھڑا ہو رہا ہوگا، تو میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. تو میاں والی میں آپ کہہ رہے ہیں نواب کریں گے، آپ کی پارٹی کی کوئی؟ ہماری پارٹی سے نواب آف کالا باغ وہ کریں گے. آپ کی ان سے بات ہوئی؟ ہاں میرے کو جوائن کر گئے ہیں. اچھا، تو یہ تو زرداری صاحب اس کا مطلب ہے آپ گھر سے جا کے مطلب وہاں پہ آپ نے وہ لگا دیے، کیا کہتے ہیں، سین؟ تو بیٹا سیاستدان کا کام کیا ہے؟ 24 گھنٹے بیٹھا ہوا سوتا تو نہیں ہوں، کام ہی کرتا ہوں. تو یہ جوڑ توڑ میں تو ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ آئی مین جہاں پہ ابھی جیسے پنجاب کی بات ہو رہی ہے اور کوئی فارمولا ہے آپ کا وہاں پہ بھی کوئی جوڑ توڑ کا؟ یہ بھی سنے ٹارگٹ آپ نے لے لیا ہے، کیسے کریں گے آپ سر؟ بسم اللہ، اللہ کے فضل سے کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں گے ہم کہ یہ جو فل پیمنٹس کر رہا ہے، ٹھیکہ 1 ارب کا ہے یا 1.5 کروڑ کا، 1.5 ارب کا ہے، یہ فل ایڈوانس پیمنٹ ٹھیکیدار کو کیسے جا سکتی ہے؟ جا نہیں سکتی. اٹ ہیز ٹو گو ان فیزز. جیسے ورک کمپلیٹ منی گیون، ورک کمپلیٹ منی گیون. تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھیں گے، پوچھیں گے. آپ یہ اس کی بات کر رہے ہیں جو ان کے اخراجات ہیں جلسوں کی، اس کے اوپر پیسے جو لگ رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حکومت کے پیسے ہمیشہ ہر جگہ، ہم بھی ADB چلاتے رہے ہیں، ابھی بھی چلاتے ہیں، تو قسط وائز پیسے دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلی پیمنٹ ہی آپ فل پیمنٹ لے لو، سو مل بانٹ کے کھا لو. تو اس پہ تو احتساب ہونا چاہیے زرداری صاحب. یہ تو انشاءاللہ کریں گے آپ لوگ. انشاءاللہ. وقت کم ہے آپ کے پاس؟ وقت کم نہیں ہے، وقت بہت ہے. 10 مہینے سر انتخابات میں کیسے ہوگا احتساب؟ اللہ بڑا بادشاہ ہے، ہر چیز مولا کرتا ہے. انسان کا سوچ ہے، انسان کا بہانہ ہے کہ میں نے کیا ہے. کرنے والی ذات ایک ہی ہے. جیسے انہوں نے پلان کیا تھا 2030 تک کا، اور پھر یہ پلان جو ہے آپ لوگوں نے خراب کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے، مولا کے فضل سے جس کے پاس جاتا ہوں مجھے عزت کر دیتا ہے، چاہے دشمن ہو یا دوست ہو. تو یہ کنفرم ہے کہ 2030 کا کوئی پلان تھا؟ بیٹا پلان نہیں ہوتا تو ہم اتنا لڑتے کیوں؟ پلان تو ہم سمجھ رہے تھے، اسمیل کر رہے تھے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ بہت سیاستدانوں کی عادت ہے نا، بات بہت کرتے ہیں ہم. تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹا آپ نے ایک لفظ بولا، میں پورا چیپٹر پڑھ گیا. تو آپ کو بات کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. آپ پورا چیپٹر دہرائیں گے، وہ بات تو ہی ہے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو بات احتساب کی کر رہے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب کا احتساب ہوگا؟ کیا وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے. اور پھر پنجاب کا نقشہ کیا ہو سکتا ہے، انتخابات کس طرح سے ہوں گے، بہت سے سوالات ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بریک سے پہلے احتساب کی بات کی تھی. عمران خان صاحب بیچ کا جو دور تھا، یہ جو 7-8 مہینے تھے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی. انہوں نے اپنا بیانیہ بھی بتایا، پاپولر بیانیہ بھی ہو گیا، سب کچھ تھا. اور بہت سارے کیسز بھی اس حکومت نے بنانے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک کوئی بنا نہیں ہے ان کے اوپر کیس. تو کیسے احتساب اور کیسے؟ حکومت نے کوئی بنانے کی کوشش نہیں کی ہے. اب اگر انہیں گھڑی بیچتی ہو تو وہ آٹومیٹکلی کیس ہے، یا کوئی اور غلط کام کیا ہو. مجھے تو نہیں پتا کتنے غلط کام کیے ہیں. میں نے تو زندگی میں سنا بھی نہیں کہ بھٹو صاحب سے آج تک پاور کوریڈورز میں ہم ہیں تو کوئی کسی اور نے بھی بیچی ہو. کبھی نہیں ہوا. کوئی تحفہ کبھی نہیں بیچا؟ کبھی نہیں بیچا گیا. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ گاڑیاں لے گئے. اور گاڑیاں لے نہیں گئے، گاڑیوں کی قیمت دی اور پھر لی.
اور وہ بھی اس لیے کہ وہ بم پروف گاڑیاں تھیں. اب قذافی نے پہلے کبھی کسی کو بھیجی ہے گاڑی؟ اس نے میرے لیے بھیجی تھی. تو میں نے اس کی ڈیوٹی دی, اس کی قیمت دی, پھر میں نے گاڑی اٹھائی. تو یہ توشہ خانہ کا کیس پھر بھی آپ پہ ریفرنس ایک چل رہا ہے؟ بیٹا 25 سال بعد ہفتہ پہلے ایک کیس ختم ہوا ہے سپریم کورٹ سے. کین یو امیجن؟ اس میں مجھے سزا مل چکی تھی. تو آپ کے خیال میں کیسز جھوٹے تھے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے, تو آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے اوپر اس طرح کا کوئی کیس ہو؟ نہیں, اگر کوئی کیس ہوئے تو بسم اللہ ہو, مگر اگر نہیں ہے تو کیوں ہم بنانے چلیں؟ تو احتساب مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا؟ احتساب تو ہر دور میں ہوا ہے, ہر دفعہ ہوا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے. سر یہ جیسے جب یہ گورنمنٹ بنی تھی تحریک انصاف کی, اس وقت آپ دیکھیں آپ کو گرفتار کیا گیا, میاں صاحب کو کیا, فریال بی بی کو رات کو ان کو لے گئے, عید کی رات تھی, شاید چاند رات تھی. تو بڑا ایک طرح سے پورا ایک نظام تھا جو کہ بات کر رہا تھا اور احتساب کر رہا تھا, اور پھر آپ لوگوں کو چور ڈاکو کی بھی باتیں ہوئی, سارا کچھ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے بھی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ وہ احتساب کریں گے عمران خان صاحب کا؟ نہیں, احتساب اگر ہونا ہے تو احتساب بیورو کرے گا. اچھا, نیب کرے گا؟ نیب کرے گا, ہم نہیں کریں گے. تو نیب واقعی کرے گا؟ کرے گا تو کرے گا, نہیں کرے گا تو اپنے کا حساب دے گا. زرداری صاحب, یہ جو احتساب ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے خلاف تو پچھلے 20-25 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ, میرے خیال 35-40 سال ایک پوری کیمپین چلی ہے کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور پھر ایک عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے بھی جان بوجھ کے کیا. اب آپ اس کو کیسے جو ہے وہ ہٹائیں گے؟ یہ جو سٹگما لگ گیا ہے, اس کے لیے کبھی سٹگما ایسی کوئی چیز نہیں ہے. راجہ صاحب پہ پنڈی میں 8 کیسز ہیں, پھر بھی وہ الیکشن جیتے ہیں. میرے پر کتنے کیسز, کتنی پبلسٹی, پھر بھی 1.25 لاکھ ووٹ لے کے میں جیتتا ہوں. عوام مجھے چاہتی ہے, دھرتی مجھے چاہتی ہے, دھرتی کے رہنے والے مجھے چاہتے ہیں, تو یہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ تو کیا عمران خان صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ایک پروگرام میں, میر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ چھپکلی سے ڈرتے ہیں. ہاں, میں نے کہا تھا, وہ بات صحیح ہے. تھانے میں پہنچے کبھی؟ تو وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی انٹینشن یا نیب کی انٹینشن نہیں, نیب کرے تو کرے. ہاں, تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں ایوریبڈی بیفور الیکشنز. ہاں, بیفور الیکشن. نااہل بھی ہو سکتے ہیں. توشہ خانہ والا کیس پہ ٹرائل ابھی شروع ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے سیاستدانوں کو نااہل. آئی تھنک دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف ریسٹرین, تاکہ اگلے کو لگے کہ ایسا نہیں ہے کہ آئی کین ٹیک دا منی اینڈ رن. اور ویسے اس کی تو گیم واز مچ بگر, اینڈ اب بھی اس کی گیم از مچ بگر. اٹس ناٹ بیسڈ ان پاکستان, اٹس بیسڈ سم ویئر ایلس. آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایجنڈا ہے جو کہ فالو کیا جا رہا ہے, اس میں معیشت بھی ہے کہیں نہ کہیں. معیشت تو ہر چیز, ہماری کمزوری معیشت ہے. معیشت کی وجہ سے تو سب ہمارے پر آنکھیں دکھاتے ہیں. اگر معیشت میری بھی ایکسپورٹ $70 ملین کی ہو تو پھر کون مجھے کچھ کہہ سکتا ہے؟ میں جب پریزیڈنٹ بنا تو آپ کی ایکسپورٹ تھی 9 بلین. میں نے اپنے دور میں, حالانکہ میں چیف ایگزیکٹو نہیں تھا, میں نے آپ کی 19 بلین تک لے گیا ایکسپورٹ. اور اگر الیکشن صحیح ہوتے یا ہوتے صحیح تو ہمیں موقع دوبارہ ملتا تو یہ میں 30 بلین تک تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. یعنی لیکن ابھی تو زرداری صاحب, آپ جب گورنمنٹ چینج کر رہے تھے آپ نے لانگ مارچ بھی ایک کیا, بلاول صاحب لے کے آئے, اس کا صرف ایک ہی تھا مہنگائی مکاؤ پروگرام یا جو بھی لانگ مارچ جو بھی تھا. اب مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ شاید تصور بھی نہ کر سکیں. میں تصور نہیں کر سکتا. 12,000 روپے کی ڈی اے پی کی بوری لیتا ہوں 1 ایکڑ. ایک زمانے میں وہ 1,800 روپے کی تھی, اب وہ 12,000 کی ہے. اور میرے ساتھ ہاری شریک ہے, تو اس بیچارے پہ بھی وزن آتا ہے. یوریا کی بھی یہ قیمت ہے.
یہ اتنا انٹراج میرے ساتھ چلتا ہے تو گاڑیوں کا پیٹرول بھی ہے نا، وہ بھی مجھے دینا پڑتا ہے. تو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ میرے خرچے بڑے ہیں. تو عام آدمی کا سوچیں آپ، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر تبدیلی کا کیا فائدہ؟ اگر عمران خان صاحب بھی مہنگائی کر رہے تھے اور معیشت کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اور آپ لوگ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ اور ابھی تو حالات بہت خراب ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بٹن دبائیں گے اور ہو جائے گا. یہ تو ہوتے ہوتا ہے. تو جہاں معیشت پھنس گئی ہے اس وقت، وہاں سے نکل سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا، دوستوں سے بات کرنی پڑے گی. آپ اگر اپنے آپ کو جیو کانسیپٹ میں دیکھیں، ورلڈ کانسیپٹ میں دیکھیں، ایک طرف میرے پاس ایران ہے، ایک طرف میرے پاس افغانستان ہے، تیسری طرف میرے پاس سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. وہ سب آر اپروچیبل. تو دیر از نو ریزن کہ میں اپنی ایکسپورٹ، اب میں جیسے 6 مہینے سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی چینی ایکسپورٹ کرو. کل شاید ان نے 100,000 کا شروع کیا ہے. تو گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس میں کافی اختلاف ہوتے ہیں. And we have to stand by each other and we have to retreat or advance. It depends. تو اس معیشت سے کیسے نکلیں گے سر؟ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اور اگر لڑیں گے تو الیکشن تو ضروری نہیں ہے لڑنا جیتنا الیکشن ایک پارٹ آف ڈیموکریسی ہے. سوال یہ ہے کہ اکانومی ہم نے ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنی ہے، ایک دن کے لیے نہیں، ایک ٹرم کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنی ہے، اور انشاءاللہ کریں گے. اور وہ کیا آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے؟ فرسٹ آف آل اٹس دی ان پٹس. جتنے بھی ان پٹس ہیں نا، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. تھرڈ میں ہمارے پاس کول ہے. چائنا کول سے گیس بناتا ہے، فیول بناتا ہے. تو میں اگر ان کو ایک پروجیکٹ یہ دے دوں گیس بنانے کا، اور پھر ان کے ساتھ لگا دوں کہ جی تم یوریا بھی بناؤ، ڈی اے پی بھی بناؤ، تو آٹومیٹکلی قیمت یہاں 500-600 پہ ہو جائے گی. پیریڈ. تو رشیا کے ساتھ بھی آپ نے اپنے دور میں آخری وہ ایران کے ساتھ پائپ لائن کا وہ کیا، رشیا کے ساتھ بھی کوئی آپ کی وہ چل رہی تھی، وہ اس پہ بھی عمل درآمد اب ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، پر میں چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں. چیف ایگزیکٹو کرے گا. آپ کے اتحادی ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اتحادی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے بیٹا. یہ تو میرا خیال ہے جیسے آپ کہتی ہیں ایسے میاں بھی نہیں کرتا آپ کا. لیکن ابھی پنجاب میں سنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حکومت اب تبدیل ہونی چاہیے اور کچھ نمبرز آپ کے پاس ہیں. نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس نمبرز ہیں اور میں اور نمبرز بھی بڑھا سکتا ہوں، مگر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو پرویز الہی صاحب بھی ہوں گے پھر بھی آپ کے پاس وہاں چوائس؟ کوئی اور چوائس ہوگی یا پرویز صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب سے دوبارہ بات کریں گے آپ؟ نہیں کیا بات کریں گے، اور بڑی چوائسز ہیں. اچھا، کیونکہ آپ ابھی تک ناراض ہیں کہ انہوں نے آپ کو ڈچ کیا تھا ایٹ 11. ناراضگی نہیں ہوتی، دوریاں ہو جاتی ہیں. تو دوریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، پہلے بھی تو کی ہیں. پہلے بھی تو اس کو میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا، جو کہ پوسٹ ہی نہیں ہے. اور 17 منسٹریاں دی تھی ان کو میں نے اس زمانے میں. تو دوریاں ہم نے دور کی تھی. اب ان نے خود ہاپ آؤٹ کیا ہے، تو دیکھیں گے. تو پنجاب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اور چوائسز ہیں پرویز الہی صاحب؟ نہیں، بہت چوائسز ہیں. چوائس نہیں ہو سکتے آپ کی؟ نہیں، بیٹر چوائسز ہیں ان کے علاوہ وہ نہیں. میں نے آپ سے کہا نا وہ تو دوریوں میں ہے. اب ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اگلے انتخابات کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ کوalition چلے گی، اگلی گورنمنٹ کیسی ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم کچھ پنجاب کی پالیٹکس، انتخابات کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، اور پھر کوalition یہ چلے گی، ان معاملات کے اوپر بات کریں گے. زرداری صاحب، سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کے لیے بھی پنجاب ہے، کیونکہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے ایک ریوائول جسے کہنا چاہیے وہ چاہیے. تو یہ جو موو ہوگی پنجاب کے اگلے 8 سے 10 مہینے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انف ٹائم ہے الیکشنز کے لیے، خاص کر کے پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کے اندر؟ بیٹا، الیکشنیں تو ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ آل آف اے سڈن الیکشن آ گئی. کس نے کرائی، کیسے کرائی ہے وہ تو پاسٹ ہسٹری ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، پر ہوتی رہی ہے. ہم مقابلے کرتے رہے ہیں. ایک دفعہ تو بی بی بیٹھی ہاؤس میں 12 سیٹوں یا 14 سیٹوں کے ساتھ، حالانکہ ووٹ کاؤنٹ میں ان کے سب سے زیادہ ووٹ تھے پورے پاکستان میں، سیٹیں ان کو 14 ملی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے، اکتوبر سے پہلے یا اگست سے پہلے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پہلے انتخاب جو ہے وہ ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے یا جمہوریت کو سوٹ کرتا ہے. اور اگر یہ اسمبلیاں 2 ٹوٹ جاتی ہیں، خیبر پختونخوا کی وہ توڑ دیتے ہیں، خان صاحب تحلیل کر دیتے ہیں، پنجاب کی کر دیتے ہیں، تو پھر انتخاب ہوگا، اسمبلیاں تحلیل کریں گی؟ پھر ہو جائے گا. تو ایم پی ایس دیکھتا ہوں کتنے بناتا ہے. تو تحلیل مگر آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائیں گی یہ اسمبلیاں، وہ کر دیں گے، توڑ دیں گے اسمبلیاں؟ اگر وہ توڑیں گے تو ہم الیکشن لڑیں گے، اگر وہ نہیں توڑیں گے تو ہم اپوزیشن کرتے رہیں گے. نہیں تو عدم اعتماد نہیں لے کے آئیں گے آپ انشاءاللہ؟ پنجاب کے اندر ہر جگہ، کے پی میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، وہاں تو آپ کے مطلب کوalition کے لوگ وہاں پہ نہیں ہیں، اتنی سیٹیں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ سیٹیں ہیں، تھوڑے دوست گمراہ ہیں، ان کو واپس لانا ہے. تو وہ واپس لائیں گے یا وہ ریزائن کریں گے؟ وہ کوئی ایسا طریقہ کریں گے ہم جس میں وہ ریزائن بھی نہ کرنا پڑے اور اسمبلی بھی چلے اور حکومتیں بھی چلیں. یعنی ہم خیبر پختونخوا کو بڑے اعتماد سے دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ تو ظاہر ہے 2/3 میجورٹی ہے اس وقت تحریک انصاف کی. پنجاب میں تو تھن سی میجورٹی ہے، وہ تو چلیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور عدم اعتماد کا رستہ بند ہے. اگر آپ پنجاب اسمبلی کا ڈیسیژن دیکھیں، وہ ایک ڈیسیژن ہے جو کورٹوں سے آیا ہے، جس میں ہم ریویو میں گئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ کو کچھ جو بیزار بھی ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ ہماری سیٹ چلی جائے گی. تو پھر آپ پہ الزام لگے گا کہ آپ جو ہے وہ خریدتے ہیں لوگوں کو، اور جیسے پہلے خان صاحب نے پہلے کون سے خریدے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اگلی الیکشن میں آپ کو سپورٹ کرنے کی، آپ کو ساتھ چلنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ 50 کروڑ لے لیں اور اسمبلیاں گروا دیں، ایسے نہیں ہوتا. تو نو کانفیڈنس میں انہوں نے یہی تو پوری کیمپین چلائی ہے کہ آپ نے، خاص کر کے آپ نے، کہ زرداری صاحب جو ہے وہ پیسے لوگوں کو انہوں نے خریدا ہے. میری ہے نا کہ یوریا کی مل اور ڈی اے پی کی مل ہے. یعنی آپ نے کوئی بندہ نہیں خریدا؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اور یہی فارمولا آپ کہہ رہے ہیں اب دوبارہ خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی ہوگا الیکشن سے پہلے انشاءاللہ. اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے؟ ہونے اپنے وقت پہ چاہیے. اس سے آگے تو نہیں جا سکتے، یعنی اسمبلی کی مدت بڑھائی جائے یا کوئی؟ بیٹا ابھی اٹس ٹو امیچور، ٹو سون ٹو سے اینی تھنگ. تو پریشر تو نہیں آئے گا کہ جلدی نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے وہ کہیں کہہ دے کہ چلیں آپ پہلے انتخابات کرا دیں؟ کوئی پاسبلٹی ہے اس کی؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک وہ جو بات ان کی ہوئی ہے کہ نو پالیٹکس، دی اسٹیبلشمنٹ از آؤٹ آف پالیٹکس. آئی اپریشیٹ دیٹ اینڈ آئی تھنک دے ول آنر دیٹ. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ظاہر معیشت کی اب بات کر رہے تھے، آؤٹ آف باکس آئیڈیاز کی بات کر رہے تھے،
تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹریڈ کے حوالے سے خاص کر کے آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. آپ کو پتہ ہے کسی امریکن کو بھی وہ ویزا نہیں دیتے. کشمیر تو ایسے کھا گئے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور آپ سوچو کہ ایک چیف منسٹر نے بیان دیا کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں. ایسے چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ. جی تو ہندوستان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے فیزیبل نہیں ہے ٹریڈ وغیرہ؟ میں سمجھتا ہوں جب میرا ٹریڈ بیلنس بڑھ جائے گا، جب میں 300-400 بلین کا ایکسپورٹر ہوں گا، پھر اس کے بعد لوگوں سے ڈفرینٹ لینگویج میں بات کروں گا. ابھی جس لینگویج میں بات کرنی پڑتی ہے وہ لینگویج ہمیں سوٹ نہیں کرتے. اور پاکستان ابھی بھی ڈیفالٹ لسٹ میں ہے، کہیں بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے پاکستان کبھی بھی. از اٹ ٹرو سر؟ کیونکہ جو اعداد و شمار ہیں وہ، اور پھر پیسے نہیں مل رہے کہیں سے بھی، تو آئی ایم ایف کی اپنی بہت ساری ان کی قدغنیں ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یو کین میک اٹ؟ آئی ایم ڈیفینیٹلی ہوپنگ دے کین. دا گورنمنٹ کوئی خطرہ نہیں ہے نادہندہ ہونے کا یا بیٹا دیوالیہ کم سے کم $1 بلین کی تو آپ کا شوگر پڑی ہے. آپ صرف اناؤنس تو کریں کہ 400,000 ہم بھیجنے دے رہے ہیں، اس کی بکنگ تو امیجیٹلی ہوگی. وہ پیسہ تو ڈالرز میں آپ کے پاس امیجیٹلی آئے گا. اور وہ آپ نے کہا ہے پرائم منسٹر کو کہ یہ ہونا چاہیے. جی میں نے ایڈوائس کی ہے، مگر وہ شاید پرائم منسٹر نے اپنے منسٹر سے کی ہوگی بات. فی الحال انہوں نے 100,000 ٹچ کا کیا ہے. تو وہ ہو جائے گا. سر یہ بھی بتائیے گا کہ بھی جیسے میاں صاحب باہر ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک پالیٹکس ہے، اگلا جو الیکشن ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوalition اسی طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائے گی جیسے ملتان کی سیٹ ہوئی ہے پنجاب کے اندر خاص کر کے؟ کچھ ہے اس معاملے میں کوئی ذہن میں آپ کے نقشہ؟ دیکھ لیں گے نا، اس وقت دیکھ لیں گے. ملتان تو ڈیفیکلٹ الیکشن تھا، ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اور ہم نے الیکشن کرائی. وہاں سے بھی قریشی صاحب کھڑے تھے، وہ بھی پی اے ہیں، ان کے پاس تو منصلوہ آتا ہے. تو مفاہمت جو میں ایک اہم موضوع ہے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا کہ مفاہمت کے شہنشاہ اور بادشاہ، تو پی ٹی اے مفاہمت کے فقیر. نہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مفاہمت، کوئی ان سے بھی ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے؟ کوئی خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں آپ یا نہیں؟ بیٹا بات کرنے کے لیے پہلے انسان کو اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں بھونکتا رہوں اور کوئی اور آ کے مجھ سے بات کرے گا. پہلے آپ تو بھونکنا بند کرو، پھر دوسروں سے بات کرو. تو جب تک وہ مفاہمت نہیں کرتے یا کوئی ایسی بات نہیں کرتے آگے نہیں بڑھا جائے گا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں حکومت سے بات کرتا ہوں الیکشنز کے لیے، تو حکومت میاں صاحب وہ بات کریں ان کے ساتھ، وہ بات کریں گے. تو یہ جو ابھی اسی سچویشن کے اندر جو آگے آنے والے دن ہیں وہ آپ کو خطرناک نہیں لگ رہے؟ ٹی ٹی پی کا آج بھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں حملہ ہو گیا ہے، معیشت آپ کی. ٹی ٹی پی از ڈیفینیٹلی تھریٹ ٹو پاکستان. تو یہ تو الیکشن تک تو خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح صورتحال. آپ کے سامنے الیکشن جس میں بی بی بھی تھی اور بی بی شہید ہو گئی، نے الیکشن پوسٹپون کیا، اس میں بھی ٹی ٹی پی نے تو یہی پوزیشن رکھی تھی کہ کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. سر صدر مملکت جو اس وقت ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے ان کے ساتھ بہت سے تحفظات ہیں ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے، تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی مواخذے کی تحریک آ سکتی ہے؟ کوئی چانسز ہیں؟ بیٹا اٹس ٹو پری میچور، اور اس کے پاس پاورز تو ہے نہیں، تو لینے کیا جائے گی ہم اس سے؟ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ہی ہیز اے ہاؤس اور اس نے سائن ہر کسی کاغذ کو کرنا ہے. اپارٹ فرام دیٹ ہی ہیز نتھنگ، ہی ڈزنٹ ایون ہیو اے پولیٹیکل فورس. تو آپ کو نیکسٹ لاسٹ کویسچن ہے، آپ کو اگلے چند مہینے کیا آپ کو دکھ رہا ہے پاکستان کا نقشہ؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ آئی ایم ویری ہوپ فل
अल्लाह ने करम करना है, मौला की तरफ देख के हम फिर सोचते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसी ना कोई कौम है ना कोई धरती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब होपफुल हैं पाकिस्तान के मामलात, हालात और सियासी मामलात, मईशत ख़ास करके। वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की ममलिकत के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी। देखते हैं क्या होता है। गुफ्तगू आपने सुनी।